مجید فرقان حمید کے اندر جو منافق تھے ان منافقوں کو بھی یہی کہا کہ تم ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لے کے آتے جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے یہ حضرات صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو چونکہ وہ منافق تھے، بظاہر مسلمان تھے لیکن باطن سے وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہے معاذ اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں منافق یہ کہتے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے تو اپنے والدین کو چھوڑ دیا، انہوں نے تو اپنی مال و دولت کو چھوڑ دیا، انہوں نے تو اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، یہ تو ساری زندگیاں میدان جنگ میں گزارتے ہیں اور یہ تو بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا الا انہم هم السفہاء، اے منافقو سن لو، جو میرے محبوب کے صحابہ کو یہ کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود جاہل ہے، بے وقوف ہے، اسے خود عقل نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، جن کے تذکرے میرے محبوب نے اپنی مبارک زبان سے کیے ہیں۔ لیکن ہماری یہ بدبختی ہے اور ہماری یہ محرومی ہے کہ جیسے ہم اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کو بھول گئے، تو ہم اس مبارک جماعت جو بڑی نکھری ہوئی، بڑی ستھری کردار کی جماعت ہے اور بڑی اعلیٰ اوصاف کی جماعت ہے، ہم اس مبارک جماعت کے جو زندگی کے اصول تھے ہم نے ان کو بھی بلا دیا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر ہم انہی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک اس مبارک ہستی کا ذکر خیر سنیں گے کہ جن سے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مروی ہیں۔ وہ صحابی رسول کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، جن کا نام تو عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن ابو ہریرہ کی کنیت سے وہ مشہور ہیں اور ہر بچہ اور ہر بڑا جانتا ہے اس صحابی رسول کے عشق کی داستانوں کو، ان کے عشق کے واقعات کو۔ آپ کا نام تو عبد الرحمن تھا لیکن کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ کے نام سے کس طرح مشہور ہوئے، ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو، اس کا واقعہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا اور ہریرہ بلی کو بولتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ خود فرماتے ہیں والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، تو سارا دن اپنے قبیلے کی بکریاں چراتا اور ایک بلی ساتھ ہوتی اور اس بلی سے کھیلتے رہتے، بلیوں سے بڑا ہی پیار تھا۔ ایک دن اسلام لانے کے بعد اپنی آستین میں بلی کو چھپایا ہوا تھا، ادھر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے ابو ہریرہ آستین میں کیا چھپایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلی ہے۔ تو اس کے بعد سے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی آپ کو بلاتے تو ابو ہریرہ کے نام سے بلاتے، تو یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کا اصل نام بھول گئے اور جو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے نکلا تھا وہی آپ کا نام بن گیا، وہی آپ کا نام بن گیا۔ آپ خیبر کے بعد، خیبر سے جب غزوہ خیبر ہوا اس سے کچھ عرصہ پہلے اسلام لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دی، ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، دن بھی حضور کی خدمت میں پڑے رہتے اور رات کو بھی
जो सुफा का चबूतरा है, जहां जिन लोगों ने उम्रे की, हज की सादतें की है हासिल, उन्होंने देखा होगा कि मस्जिद नबवी के अंदर एक सुफा का चबूतरा है। और ये वो चबूतरा है कि जहां असहाबे सुफा यानी वो हजरात के जिनका कोई भी नहीं था और उनके वाली वारिस मदीने वाले थे, उन्हें जो भी मिलता था मेरे महबूब के दर से मिलता था। वैसे तो सबको ही उस दर से मिलता है, हमें भी उसी दर से मिलता है, लेकिन ये वो हजरात थे कि जिन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया था, अपने घर बार छोड़ दिए थे और ये दिन और रात उसी दर पर मस्जिद नबवी के अंदर रहते थे, वहीं पे पड़े रहते थे, सरकार की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहते थे। तो आप उसी चबूतरे में रहते, इस्लाम कबूल किया। आपकी वालिदा जिसका नाम मैमूना या जो है वो एक और नाम तारीख की किताबों में मिलता है, अभी वो इस्लाम लेकर नहीं आई थी। तो आप इस्लाम लाए, घर आते तो आपकी वालिदा बुरा भला कहती आपको और कहती कि इस्लाम छोड़ दो। जब तक तो बात जनाब अबू हुरैरा की जात तक थी तो आप उसे बर्दाश्त करते रहे। एक दिन घर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से उठकर घर आए ना, तो वालिदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बुरे कलिमात कहे। आप रोते हुए वापस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे वालिदा से बड़ा प्यार है, उनकी मोहब्बत बड़ी है मेरे दिल में, लेकिन या रसूल अल्लाह आज उन्होंने आपके बारे में बुरा भला कहा और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी वालिदा को इस्लाम की दौलत दे दे, अल्लाह मेरी वालिदा को मुसलमान कर दे। तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, हाथ उठाए, दुआ की कि अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को इस्लाम की दौलत अता कर दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार के लबों से ये लफ्ज निकले, मैं दौड़ता हुआ अपने घर गया कि देखूं तो सही कहीं मैं पहले अपने घर पहुंचता हूं या मेरे महबूब की दुआ कबूल होती है। और वो तो ऐसी मुबारक दुआ थी, ऐसी बरकत वाली दुआ थी कि मेरे महबूब के लबों से निकलती अल्लाह पूरी कर देता था, अल्लाह उसको पूरी कर देता था। तेरी दुआ ना असर से मालूल हुई, इधर निकली उधर कबूल हुई। दिन को जो कहा शब तो रात हो के रही, दिन को जो कहा शब तो रात होकर रही। अल्लाह तो अपने महबूब की बात अभी दिल में ही ख्याल आता है उसे पूरा कर देता है, दुआ लबों से निकलना ये तो बाद की बात है। आप कुरान पढ़े ना, कुरान का दूसरा पारा पढ़े आप कि जब किबला बदला, जब किबला बदला, पहले किबला बैतुल मक़दस था, उस तरफ मुंह करके 16 या 17 महीने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। लेकिन दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह काबे को किबला बना दे, क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था कि आपका किबला तो वही है जो हमारा किबला है, आपका दीन नया है तो फिर हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते दिल में ख्याल आया कि अल्लाह किबला काबा बना दे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने ऐन नमाज की हालत में जिब्रील को भेजा और कुरान की आयत उतार दी और कहा महबूब किबला वही है जो तुम्हारी रजा है, जो तुम चाहते हो हमने किबला उसे ही बना दिया है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखूं कि पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होती है या मैं पहुंचता हूं। कहते यकीन तो मुझे यही था कि पहले दुआ ही कबूल होगी, लेकिन मैं दौड़ता हुआ आया। जब दरवाजे पे पहुंचा ना तो पानी बह रहा था, मेरी वालिदा गुस्ल कर रही थी। मैं आया तो मेरी वालिदा जब गुस्ल करके निकली बाहर तशरीफ लाई तो सबसे पहला जुमला जो मेरी वालिदा की जुबान पर था
وہی جملہ یہی تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کہا میری والدہ اسلام لے آئی، میری والدہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، اسلام لانے کے بعد دن رات حضور کی خدمت میں حاضر رہتے، اور سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کتب احادیث میں موجود ہے، جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام اور تابعین ان میں سے 800 حضرات آپ کے شاگرد ہیں۔ حدیث میں 800 صحابہ کرام اور تابعین حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ، ان سے اتنی حدیث مروی نہیں ہے جتنی حدیث آپ سے روایت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑا ہی عشق بھرا جواب دیا، کہا سارے لوگ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے، کسی کو کوئی کام ہوتا، کسی کو کوئی کام ہوتا، لیکن ابو ہریرہ کسی کام پہ نہیں جاتا تھا۔ ابو ہریرہ بھوک بھی برداشت کرتا تھا، ابو ہریرہ پیاس بھی برداشت کرتا تھا، کئی دن فاقے بھی کر لیتا تھا، لیکن سارا دن اور ساری رات حضور کے در پہ پڑا رہتا۔ سرکار جب کوئی بات ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، اس لیے ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں آپ سے۔ اور آپ فرماتے ہیں شروع میں جو ہے نا حدیث یاد کرتے تو حدیث بھول جاتی، ایسے کسی کو ہوتا ہے نا بھولنے کی عادت ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو کہتے میں حدیث یاد کرتا تو لیکن حدیث بھول جاتی۔ آپ خود ہی یہ واقعہ بتا رہے ہیں، حدیث یاد کرتا، حدیث بھول جاتی، یاد نہ رہتی۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی سونیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حدیث یاد کرتا ہوں، آپ سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ایسا حافظہ عطا کر دے کہ میں حدیث بھولوں نہ۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی جھولی پھیلاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنا دامن پھیلایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند حدیثیں پڑھی، پڑھنے کے بعد ایسے مٹھی بھری اور مٹھی بھر کر میری جھولی میں ڈالی، میری جھولی میں ڈال دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹھی بھر کے ڈالی نا میری جھولی میں، کہتے ہیں اس کے بعد زمانہ گزرا، وقت گزرا، اور جتنا بھی عرصہ گزرا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار سنتا، وہ مجھے ایسے یاد ہو جاتی کبھی نہ بھولتی، وہ مجھے ایسے یاد ہو جاتی کہ کبھی نہ بھولتی۔ میں کہتا ہوں مانگو تو صحیح اللہ کے نبی سے، وہ ایسا عطا کریں گے کہ زمانے کی خیرات نہیں لینی پڑے گی، کسی کی چوکھٹ پہ اپنا دامن نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ مانگو کملی والے سے مانگو، کسی اور کے پاس جا کے مانگنے کی عادت نہیں رہے گی، اس در سے آ کے مانگو تو صحیح، اور اس قدر وہ نوازیں گے کہ پھر کسی اور سے جا کے مانگنے کی عادت نہیں رہے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور آپ کا ادب کتنا تھا، آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر طہارت کے نہیں گیا، کبھی بھی طہارت کے بغیر حضور کی بارگاہ میں نہیں بیٹھا، اور کبھی بھی میں نے زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر طہارت کے سلام نہیں لیا، بغیر طہارت کے سلام نہیں لیا۔ کہتے ہیں ایک بار نہ مجھ پہ غسل فرض ہو گیا، میں رستے میں جا رہا تھا تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے تھے، سرکار سے سامنا ہوا تو میں نظریں کتراتے ہوئے
اور جیسے لوگ کسی سے جا رہے ہو نا تو کسی سے چھپنا ہو تو وہ اپنی نظریں کتراتے ہیں، چہرہ چھپاتے ہیں، یہ کہیں یہ بندہ مجھے دیکھ نہ لے، تو کہتے ہیں میں نظریں کتراتے ہوئے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گزر گیا۔ کچھ وقت گزرا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل فرض ہو گیا تھا اور میرے عشق نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میں آپ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پہ غسل فرض ہو، مجھ پہ غسل فرض ہو، میرے عشق نے یہ بات گوارا نہیں کی۔ اور اس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، طبقات کبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، سنیے گا توجہ سے۔ آپ وہ رستہ جو مدینہ شریف کو آتا تھا، مدینے کو جو رستہ آتا تھا اور وہیں سے لوگ باہر جاتے تھے، یعنی آنے جانے کے لیے جو رستہ استعمال ہوتا تھا، آپ اس رستے پہ جا کے بیٹھ جاتے، سارا دن بیٹھے رہتے اس رستے پہ، اور جب کوئی باہر سے آتا نا مدینہ شریف تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کرتے سلام کے بعد، آپ اس سے پوچھتے کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو اگر وہ کہتا کہ میں نے دیکھا ہے تو آپ کہتے بتاؤ میرا محبوب کیسا تھا، کس حالت میں دیکھا میرے محبوب کو؟ اور اگر وہ کہتا نہیں دیکھا تو آپ کہتے چل آ میرے پاس بیٹھ، آجا بیٹھ میرے پاس، آؤ میں تمہیں کملی والے محبوب کی باتیں سناتا ہوں، میں بتاتا ہوں میرے محبوب کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی، آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میرے محبوب بولتے تو ان کے لبوں سے کتنے میٹھے لفظ نکلتے کہ دل ٹھنڈے ہو جاتے، آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میرے محبوب گفتگو کرتے تو ایسے لگتا تھا جیسے پھول جڑ رہے ہوتے ہیں، آؤ بیٹھو میرے پاس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میرے محبوب چلتے تو کس انداز سے چلتے تھے، گفتگو کرتے تو انداز کیسا ہوتا تھا، اور جب میرے محبوب کسی کو دیکھتے تو اپنی نظر رحمت اٹھا کے دیکھتے تو اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا تھا، اس کی دنیا ہی جو ہے وہ سنور جاتی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سناتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال جاری ہوا نا، اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر بڑے غزوات، بڑی جنگیں لڑی گئی اور جو ہے وہ بڑی فتوحات ہوئی اور بڑا مال غنیمت آیا، اسلام غربت کی حالت میں نہ رہا۔ تو اسی زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا گرما گرم چپاتی روٹیاں جو کہ آٹے کی پکا کر لائی گئی، تو حضرت ابو ہریرہ نے جب گرما گرم روٹیاں دیکھی نا تو آپ رونے لگے، بہت روئے، اس قدر روئے کہ آپ کے چہرہ مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، بھیگ گیا۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا اے ابو ہریرہ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے ساری زندگی کملی والے کی خدمت میں گزاری ہے، لیکن میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کبھی اتنی گرم اور چپاتی روٹیاں نہیں دیکھی۔ میرے محبوب نے سادہ زندگی گزاری اور سادہ غذاؤں کو پسند کیا، اور ایک بار آپ کسی دعوت میں گئے نا تو بھونا ہوا گوشت تھا بڑا لذیذ قسم کا، تو آپ نے اس دعوت سے وہیں سے واپس آ گئے، اور لوگوں نے جب پوچھا تو آپ فرمانے لگے اس لیے واپس آ گیا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر ایسی مرغن غذائیں نہیں کھائی، ایسی غذاؤں کو نہیں کھایا، سادہ زندگی گزاری آپ نے، سادہ زندگی۔ اور آج ہم بھی بڑے بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ عشق رسول کی باتیں کرتی ہیں، لیکن ان حضرات کو اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ دن بھر میں 12,000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 12,000 رکعت نفل روزانہ، دن اور رات میں 12,000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور آج ہم غور کریں کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے ہم وہی ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، دنیا بھی ان کے پاس آئی، انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا
اور کملی والے محبوب کے طریقے کو اپنایا، ان کے طرز عمل کو اپنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی سادگی میں گزاری، اور زندگی اتنی سادگی میں گزاری کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ رشک کیا کرتے تھے اور آپ پہ فخر کیا کرتے تھے۔ سادہ زندگی گزاری آپ نے۔ 12,000 رکعت نفل پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 12,000 رکعت نفل پڑھنا، ایتھے 5 وقت دی نماز ہی پڑھنی ہوئے تو بھی بڑی مشکل لگ دی ہے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی نمازی آ جائے، ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کے محلے میں مسجد ہو، مسلمانوں کے محلے میں مسجد ہو، اور یہ حالت ہو اس محلے کی کہ امام صاحب انتظار کریں کہ کاش کوئی ایک ادھا ہی نمازی آ جائے، یار جماعت نہ نماز پڑھ لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میں اسی مسجد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دن ایسے بھی آتے ہیں کہ نمازی کوئی نہیں ہوتا، 2 3 5 منٹ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نمازی آ جائے، ہم عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! ایسی صورت بھی ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا محلہ ہو۔ میں کہتا ہوں ہم صرف نام کے مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، ہمارا طرز عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم کون سی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا چہرہ جو ہے وہ حضور کی سنت سے خالی ہے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ حضور کی سنت سے خالی ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کی ہی بات کر لیں تو کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو سالہ سال گزر گئے ہوگے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور قرآن ہمیں یہ بتائے کہ اللہ نے اپنی محبوب کی اس امت کو کیا حکم دیا ہے۔ ایسے بھی جو ہے وہ ہم میں موجود ہیں، اور اس قدر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ ڈر لگتا ہے مسلمان کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو۔ دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ملاوٹ، یہ سب کچھ ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے، اور آج کفار بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کہ جن کے بازاروں کے اندر سب سے گھٹیا چیزیں ملتی ہیں، اور جن کے بازاروں کے اندر سب سے 2 نمبری والی چیزیں ملتی ہیں، اور ہم اس قدر جو ہے وہ نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کئی کتابیں جو ہے سیرت کی پڑھی ہیں، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی پڑھی ہیں، اور میں نے جو ہے وہ کئی صحابہ کرام کی سیرت پہ عربی کتابیں بھی الحمدللہ پڑھی ہے، لیکن میں نے یہ وصف جو ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا نمایاں دیکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا یہ لوگ دنیا بھول جاتے تھے، پھر مسجد میں آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں سرکار ہم میں موجود ہوتے نا تو سرکار ہم میں موجود ہوتے، ہم میں تشریف فرما ہوتے، لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تو سرکار ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ محنت مزدوریاں ہم ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، صحابہ کرام نے بھی کی ہیں محنت مزدوریاں، یہ تجارت، یہ کھیتی باڑی سب کچھ کیا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی پیروی کرو تمہاری زندگی بہترین بن جائے گی۔ تو ان حضرات پہ اگر نقش قدم پر ہم چلیں تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جو ہے کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے، ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر کو آپ آباد کریں، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا، اللہ تمہارے گھروں کو روشن کر دے گا۔ تو اس لیے آج سے عہد کریں جو بھی ہو جائے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور جماعت سے جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔